رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ پہلے تو عام قبروں کی بات ہوئی، لیکن آئیے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔ عام مولوی کی قبر نہیں، پیر کی قبر نہیں، شیخ کی قبر نہیں، یہ قبر محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا يعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو وثن کہتے ہیں بت کو۔ کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس پہ طواف ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں، تو وہ اس کو بت بنانے کے مترادف ہے، بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، غضب ٹوٹتا ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں۔ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں ان پہ تو غضب ٹوٹتا ہے، اور جو مادو لال حسین کی قبر پہ عرس لگائیں، مادو لال حسین، انڈیا والوں سمجھے ہو نام کو یا نہیں؟ مادو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے مادو یا نہیں ہوتا؟ مادو ہندو لڑکا تھا، لال حسین صوفی بزرگ تھا، دونوں میں عشق بازی ہو گئی۔ مادو ہندو بچہ اور لال حسین اس کا عاشق، دونوں کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیک ٹھاک عرس لگتا ہے۔ مادو لال حسین، عاشق معشوق کا عرس لگا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، بدماش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں، مسجدیں بنائیں، طواف کریں، نظر نیاز کریں، دعا کریں، پکاریں، ان پر اللہ کا غضب حلال ہوتا ہے۔ اور جو عاشق مشوق کی قبر پہ جا کر یہ سارا کچھ کرے تو وہاں کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لات، شرک کیسے داخل ہوتا ہے سنیے، لات جس کو کفار مکہ پوجا کرتے تھے، یہ لات اللہ کا ولی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، اور اس کے مرنے پر مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لات کے مرنے پر لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی مجاورت شروع کر دی۔ اب بتاؤ، جو کام کفار مکہ کرے اور ان کے دین میں حلال ہو، وہ کام مسلمان بھی کریں، وہ ایمان والا کام ہو سکتا ہے؟ قبروں پر مجاوری تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور آج یہی کام ہمارے علاقے اور ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب اور صوفی صاحب، شیخ الحدیث صاحب کرتے ہیں۔ قبروں پہ چراغ جلانے کا رواج تو عام ہے، اور یہ چراغ جلانا قبروں پر کئی قسم کے شرک کا منبع ہے۔ عام بات نہیں ہے، ایک مولوی نے کہا یہ عام بات ہے، شرک نہیں ہے، لیکن یہ عام بات نہیں، یہ کئی قسم کے شرک کا گورکھ دھندا ہے۔ نمبر ایک، پہلا یہ کہ جو چراغ جلاتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ قبر والا مجھ سے راضی ہو جائے، تبھی جلاتا ہے نا، پھوکٹ میں کوئی جلائے گا؟ اسی لیے جلاتا ہے کہ قبر والا بابا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود رکھو گے تو یہ شرک ہے۔ نمبر دو، چراغ جلانے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم ہوتا ہے، اگر اسے پتا ہو کہ اسے تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں کب جلا کر گیا نہیں، تو کیا خیال ہے وہ جلائے گا؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم۔ آپ تو چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی ہے، اس ملفوظات کے اندر وہ حضرت جی قبر پہ جانے کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تم قبر پر جاؤ،
قبر پر جانے کے لیے میت کے سامنے سے آؤ، 271 صفحے پر، میت کے سامنے سے آؤ، اس کے سرہانے سے ہو کر نہ آؤ۔ کیوں؟ کہتا جب تم میت کے سامنے سے آؤ گے نا تو میت کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، اسے پتا ہوگا کون آ رہا ہے، اور جب منڈی کے پیچھے سے آؤ گے تو اسے بھی موڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا تھا، مردے کو تکلیف ہوگی۔ ہاں واللہ، جب میت کے پاس آؤ تو سامنے سے آؤ، تو چراغ قبر پہ جلانے والا، دیا جلانے والا، اس دیے کا تیل اپنے کانوں میں ڈالنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس بابے کو سارا پتا ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، خالی آئے ہیں یا اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ چراغ جلانے والا اس نیت سے جلاتا ہے کہ میرا بچہ بولتا نہیں، چراغ جلاؤں گا تو یہ بابا میری بگڑی ہوئی کو بنی ہوئی کر دے گا۔ وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، دے داتا دے داتا دے داتا۔ اس قبروں پر قبے بنانے سے، داتا کمپلیکس بنانے سے، قبروں پر خانقاہیں قائم کرنے سے، مزار بنانے سے اس امت کے اندر کتنا فساد پھیلا۔ آئیے ذرا غور کرتے جائیے، یہ امت کے اندر فساد کا کون کون سا دروازہ کھل گیا۔ نمبر 1، ان قبروں پر، ان مزاروں پر نماز پڑھنی جانے لگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف کر دیا، نماز کے لیے حلال ہے سوائے قبرستان کے اور باتھ روم کے، ان 2 جگہ پہ نماز، تو قبر پہ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ان مزاروں پر مسجد خالی ہے، واللہ جائیے جمعرات کے دن ان مشرکوں کا شرک دیکھنے کے لیے، مسجد بے آباد اور خالی ہوتی ہے اور قبر آباد ہوتی ہے، تو اس کی طرح منہ کر کے نماز ہے۔ ان درباروں سے متاثر ہو کر ان قبروں کے پاس دعا کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ بزرگوں کی قبروں کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ بزرگ بہت کچھ کر دیتے ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا تو آئیے میں سناتا ہوں، جو بات کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، اشرف علی حکیم الامت، معذرتاً نام ٹھیک لینے دو، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس کو شائع کیا ہے مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور نے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 302۔ 302 پر فرماتے کیا ہے ذرا سنیے آپ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادہ تھے۔ یہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی کرامت سنیے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ نانوتوا شریف کے اندر بہت زیادہ بخار پھیل گیا، جو شخص مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ اتنا مشہور ہوا، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو مدینے سے خاک شفا کی ڈھیلے لے کر جاتے ہیں، جس کے کھانے سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں شفا نہیں ہوتی، شفا اتارنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ کہا اتنی مٹی لے کر گئی، ادھر بیٹا ان کا مٹی کی ٹرالی قبر پہ ڈالتا ہے، گھنٹے میں صاف، سید لیا مفت میں کھل گئی ہے۔ ایک دفعہ